پہلے تو ناظرین کو ایتھکس کی ڈیفینیشن بتا دیں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ آخر اخلاقیات ہیں کیا. ہیرا ایتھکس کی ڈیفینیشن تو سورہ حجرات نے ہمیں پوری کی پوری سکھا دی ہے قرآن میں. اور بیسیکلی ویری ویری سمپل اگر میں یہ کہوں اگر لے مین لینگویج میں کہ میرا اختیار اپنا ہاتھ کو ہر جگہ پر ہلانے کا ہے، لیکن اگر میرا ہاتھ آپ کے ناک کو ٹچ ہو جائے تو یہ میرا اختیار نہیں ہے. ہم ہر وہ کام جو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی اس کو ان ایتھیکل کہیں گے، چاہے وہ تکلیف انڈیویجول کی ہو، چاہے وہ تکلیف معاشرتی ہو، چاہے وہ تکلیف معاشی ہو. جب بھی ہمارے کسی ایکٹ سے، چاہے وہ ہمارا فائنینشیل فراڈ ہو، چاہے وہ ہمارا کسی کو ہراس کرنا ہو، چاہے وہ ہمارا معاشرے میں انارکی پھیلانا ہو، ٹھیک ہے، ہر وہ ایکٹ جو ہمیں انسانیت کی جو معراج ہے، جو لیول ہے، اس سے گرا دے تو اس کو میں کہوں گا معاشرتی بگاڑ اور وہ غیر اخلاقی ہے. اب ہمارے یہاں پر انفارچونیٹلی اس چیز کو چونکہ ہم اپنے حساب سے اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، دوسرے سب غلط ہیں. اس وجہ سے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے لائن کہاں ڈرا کرنی ہے، کب ہم دوسرے کی ناک کو ایکچوئل ٹچ کر جاتے ہیں. جی، کور پرنسپلز کیا ہیں ایتھکس کے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگ کی جو اخلاقیات ہیں، ہمارے جو رویے ہیں وہ بہت بگڑ چکے ہیں. تو کور پرنسپلز کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں، سب سے پہلا جو پرنسپل ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ایک کام جو میرے رب کو اور اس انسان کو زیب دیتا ہے جس کو رب نے جج بنایا ہے، وہ کام ہم مت کریں، اور وہ ہے ججمنٹ کا کام. تو سب سے پہلا کام، اس کا پہلا پرنسپل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں، آپ اپنے اندر کے قاضی سے اپنے آپ کو جج کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سپیس دیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ آرگیومنٹ اور جھگڑے میں فرق کو سمجھیں. آرگیومنٹ از اے کنسٹرکٹیو conversation for a positive outcome, or it does not mean کہ it should end in ایسا اس کو اینڈ ہو کہ ہمیں لگے کہ یار جو میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے سے اختلاف رائے رکھنے کو ہیلدی سمجھیں. اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے لڑائی جھگڑا کریں، جو ہمارے آج کل پولیٹیکل سینیریو پہ ہو رہا ہے سب کچھ، اور ریلیجس سینیریو پہ ہو رہا ہے، ہماری فیملیز کے سینیریو پہ ہو رہا ہے، ہمارے ہر سینیریو پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ ٹھیک ہے. تو یہ اس کا تیسرا ہے. چوتھا یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے ہم اس دنیا کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اور اپنے لیے پہلے سے بہتر اور بلکہ بہترین چھوڑ کر جائیں، وہ کام ہم اس کام پہ فوکس کریں. پانچواں پرنسپل اس کا یہ ہے کہ ہم تنقید کی بجائے اور برائے تنقید کی بجائے سولوشن اورینٹڈ ڈسکشن کی طرف جائیں. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار یہ جو آپ کا ہے نا ٹی وی یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تو کوئی جواب نہ ہوا. میں آپ کو بتاؤں یار اس ٹی وی کو اگر آپ سیدھے اینگل پہ رکھیں گے تو یہ صحیح، اس پہ کلیئر ویژن آئے گا. میں آپ کو پورا سولوشن بھی دوں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہم ایمپتھی کا مطلب جانیں. ایمپتھی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کے پیر میں ہونے والے جوتے کی تکلیف کو محسوس کیا، یہ ایمپتھی نہیں ہے، یہ صرف بھی سمپتھی پلس ہے. ایمپتھی یہ ہے کہ اگر آپ کا جوتے میں کیل چبھا ہوا ہے اور آپ تنگ ہو رہی ہیں یا تنگ ہو رہے ہیں، تو میں اس کیل کو محسوس کرنے کے بعد اس کیل کو نکال کے آپ کو ایسا ایک جوتا دوں جس میں اب آپ کو وہ تکلیف نہ ہو. تو یہ 5-6 بیسکس ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کے رائٹس کی حفاظت کریں، اور یہ بھی اس میں ایڈ کروں گا میں، اور ہم ایک دوسرے کو جب میں نے کہا اسپیس دیں تو ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا ہیومن بینگ ہے. ہیومن بینگ آر لویبل، ہیومن بینگز آر لویبل، ہیومن ڈوئنگ کین بی رانگ. اگر کسی کی کوئی غلطی ہے تو اس کے کام میں ہو سکتی ہے. ہمیں جس طرح وہ پنجاب پولیس کی ایک اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کیا کرتا ہوں کہ نفرت جرم سے ہے، مجرم سے نہیں. تو ہم مجرم سے نفرت نہ کریں، اس کے جرم کو ضرور بڑھا جانا. بالکل. اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے، جیسے آپ نے بات کی نا لڑائی کی، ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس ڈسکشن میں جو ہے ہم لوگ پھر لڑائی کی جانب بڑھ جاتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، یا کسی کا پوائنٹ آف ویو جو ہے ہم یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ایک انسان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر ہم پالیٹکس کی بات کریں تو اکثر ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی 2 ووٹرز ہیں وہ بھی اسی چیز پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا لیڈر ایسا، تمہارا ایسا، اس وجہ سے کانفلکٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے.
जाता है, हम ये भी देखते हैं इतने ज़्यादा केसेस भी रिपोर्ट होते हैं इस पे, और उसका रीज़न क्या होता है, यही कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, आप कह रहे होते कि वो ठीक है और वो बेहतर है। हालांकि हमें एक दूसरे के जो कह सकते हैं कि उसका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक इंसान का, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि एक इंसान की अपनी राय है, आप उससे अग्री ना करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें एक लड़ाई झगड़ा जो है उसको क्रिएट करना और फिर माशरे में जो है इस तरह की गलत चीज़ें जो है उसको उजागर करना, वो एक जो है अखलाकियात से आरी बात हो जाती है। जैसे हम अखलाकियात की बात कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ गाइडलाइंस एथिकल आप हमें दे दें जिनके थ्रू जो हम कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। जी देखें, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना हिरा, वो समझने वाली, वो ये है कि हम क्यों टॉलरेंस हम में क्यों ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अरबाब कार हैं, जो हमारे जो साहिब इख्तियार हैं, और जो उन्होंने जो लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने जो कल्चर डेवलप किया है आज के दौर में, जिस कल्चर को एक्चुअली वो हमारा फैमिली रूट कल्चर था, रूट से वो बनना शुरू हुआ था, नहीं मतलब बन गया है, वो ये है कि मैं सही हूँ तुम गलत हो। जबकि कुरान हमें बता रहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। ठीक है, जब हम ये समझ लेंगे कि सही या गलत कोई नहीं होता, हर एक का एक नजरिया, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मेरी ऐनक के ऊपर मैंने चांद लगाया हुआ है तो मुझे हर रोज ईद का चांद नजर आएगा। ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो मेरी ऐनक की सफाई होनी जरूरी है। हम जो अकाई है इस मुआशरे की, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो थी उसका एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट इस दुनिया में पड़ा, वो खुद एहतसाबी का इम्पैक्ट था कि लोगों ने अपने आप को रियलाइज करना शुरू किया कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ। ये रियलाइज नहीं किया कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को जा के लड़ाई झगड़े नहीं मोल लिए। तो जो खुद एहतसाबी का जो अमल है वो अगर शुरू हो जाए इस नजरिए के साथ कि मैं ठीक हूँगा तो मुआशरा ठीक हो जाएगा, मैं हो सकता है मेरे से गलती हुई हो। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ मैं और भी ऐड करना चाहूंगा, वो है हुस्ने ज़न का कॉन्सेप्ट। हम एक दूसरे से हुस्ने ज़न नहीं रखते, हम ये समझते हैं कि जो मेरे खिलाफ है वो मेरा दुश्मन ही है, चाहे उसका पॉइंट ऑफ व्यू जैसा मर्जी हो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं कि जिनको अगर हम लोग समझ लें तो शायद हमारे झगड़े खत्म हों। हमारे सियासी लीडरान हो, सियासी कारकुन हो, हमारे मजहबी लीडरान हो, मजहबी कारकुन हो, हमारे तालीमी लीडरान हो, हमारे टीचर्स हो, वो ये बर्दाश्त नहीं करते कि जी स्टूडेंट ने एक सवाल मुझसे पूछा तो क्यों पूछा। अगर वो सवाल उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं है तो वो उसको स्नब कर देते हैं। इसलिए नहीं स्नब करते कि सवाल गलत था, इसलिए स्नब करते हैं कि उनके पास जवाब नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सवाल कभी गलत नहीं हो सकता, जवाब गलत हो सकता है। तो हमें जिस चीज की इस वक्त मिन हैसुल कौम जरूरत है, लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि जी अदम बर्दाश्त का क्या करें। अदम बर्दाश्त नहीं है, हमारे में ये लाइल्मी है, इल्म की कमी है। मिन हैसुल कौम हम लोग अगर ये तय कर लें, वो इकबाल कहते हैं एक शेर में कि है क्यों 300 साल से हिंद के मैखाने बंद। वो अब तो इन्होंने 1921 में ये शेर कहा था, तो अब 400 साल हो गए हैं। तो हमने जो एक मोमिन की मिरास है ना, वो इल्म है। हमने इल्म को छोड़ दिया है। जब आप इल्म लेते हैं तो ये याद रखिए कि इल्म के साथ आपको फिर जो है शऊर भी आता है। इसके साथ मैं इसमें एक चीज छोटी सी और ऐड करूंगा कि मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में इल्म से बड़ा तकब्बुर भी नहीं देखा। इल्म वाले जो है ना, उनको भी ये बात समझनी जरूरी है कि इल्म जिसके पास जितना हो सकता है किसी सामने वाले के पास उससे ज्यादा हो। ठीक है, तो जब हम इल्म भी झाड़ना शुरू करते हैं, अक्सर झगड़े इसी बात पे होते हैं, मुझे इल्म है कि ये मेरा लीडर ठीक है, मुझे इल्म है मेरा फिरका ठीक है, मुझे इल्म है कि मैं उस्ताद हूँ, मैं ठीक हूँ। तो ये जो इल्म है ये भी तकब्बुर में है। तो हमें इल्म को अपने लिए एक विनिंग फोर्स बनाना है। मोहम्मद अली साहब, हम ये भी करते हैं ना कि ये बात, असल बात तो ये है कि जो इंसान वाकई ही इल्म याफ्ता होता है, उसका जो अखलाक है, उसका जो रवैया है, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाता है, उसमें तकब्बुर नहीं आता है। जब इल्म हमारे सरों के ऊपर से गुजर जाता है तो फिर इंसान अपने इल्म पर तकब्बुर भी करना शुरू कर देता है। तो जैसा हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है लोग हमें अपने अल्फाज, अपने रवैयों से तकलीफ पहुँचाते हैं और ऐसी
ایسی ایسی ہمارے خلاف من گھڑت باتیں بھی بنائی جا رہی ہوتی ہیں اور انسان جو ہے بہت دل برداشتہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے مذہب میں جو ہے معافی کا بہت ایک اچھا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کہ جب انسان حق پر ہونے کے باوجود دوسرے انسان کو اس وجہ سے معاف کر دے تاکہ صلح رہے, تاکہ بگاڑ نہ پیدا ہو, تو اس کے لیے یقیناً بہت زیادہ اجر ہے. تو اس اجر پہ اگر ہم بات کریں تو معافی کتنی زیادہ رول پلے کرتی ہے ایتھکس کے حوالے سے سوسائٹی میں جو ہے بگاڑ کو تھمنے کے لیے؟ میرا آپ نے دو باتیں کی ہیں. میں پہلی بات میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں, وہ ہے جو آپ نے علم کا ذکر کیا. میں اصل میں اس علم کو تھوڑا سا یوں بائفرکیٹ کروں گا. ہم آج تعلیم لیتے ہیں نوکری کے لیے اور شادی کے لیے, ہم علم نہیں لے رہے ہیں. تو وہ جس علم کو, اسی لیے ہمیں سڑکوں پہ پڑھے لکھے جاہل ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ علم والے نہیں ہیں, وہ تعلیم یافتہ ہیں. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. سیکنڈ جو آپ نے بات کی معافی کی پوائنٹ آف ویو سے, تو یار ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں, ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے. ہم نے یہ چیز جو ہے نا, یہ جو معافی کا جو کانسیپٹ ہے, اس میں سب سے پہلے میرے پاس جب کیسز آتے ہیں ڈپریشن کے, انگزائٹی کے, ان چیزوں کے, تو پینک اٹیکس کے, تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ اپنے ہی کسی ایونٹ پہ اپنے آپ کو ہی کوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ خود کو بھی معاف نہیں کرتے. تو جو خود کو معاف نہیں کرتا وہ کیسے کسی اور کو معاف کرے گا؟ تو سب سے پہلی چیز جو یہاں پر آپ نے معافی کے حوالے سے بات کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی آپ دیکھیے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اگر انسان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے, پبلکلی معافی مانگ لیتا ہے, ابھی ریسنٹ ایک واقعہ چل رہا ہے کسی کا, ٹھیک ہے, میرے اس بندے سے لاکھ اختلافات صحیح, لیکن جب ایک انسان نے پبلکلی معافی مانگی ہے تو کیا پبلک کا فرض نہیں ہے کہ اس کی اس معافی کو ایکسیپٹ کرے؟ جب اللہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ لوگ کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ ٹھیک ہے, میرا خیال آپ شاید سمجھ گئی ہوں گی میں کس. جی میں بالکل سمجھ گئی ہوں آپ کی بات کو. تو ہمارے یہاں پر پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم لوگ, کیونکہ ہم نعوذ باللہ, جو میں نے شروع میں بات کی تھی, ہم سب خدا ہیں, ہمارے اندر انا کے خدا ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جھوٹے خداؤں والی جب بات ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے وہ جو جھوٹے خدا ہیں نا, وہ ہماری انا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم چونکہ ان خداؤں کی پوجا کرنے سے ہم باز نہیں آ رہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے فرض ہے کہ میں نے اس کو جہنم واصل کرنا ہے, یہ نہیں پتا کہ میں خود جہنم میں نہ چلا جاؤں اس چکر میں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو عمل ہے ججمنٹ کا, یہ پلیز میری پھر ریکویسٹ ہے سب سے, یہ عمل ججمنٹ صرف میرے رب کو سوٹ کرتا ہے اور اس انسان کو جس کو جج بنایا گیا ہے. اس جج نے اگر غلط ججمنٹ بھی دی ہے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے درمیان ہے, ہمیں اس جج کی ججمنٹ پہ بھی جج کرنے کا حق نہیں. بالکل. محمد علی صاحب, ہماری ہمیشہ جو چیز ہوتی ہے, جو روایات ہوتی ہیں, جو اخلاقیات ہوتی ہیں, وہ آپ کے گھر سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کر رہی ہے, والدین, ان کا آپس میں رشتہ. تو جو ہماری پرسنل ریلیشن شپس ہیں اس میں ذرا ایتھکس کو ڈیفائن کر دیں کہ کس طرح سے ایک انسان جو ہے اخلاقیات سے بھری جو ہے وہ زندگی گزار سکتا ہے, پرسنل معاملات کو کس طرح سے ڈیل کرے, معاف بھی کرے. یا لوگ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, اس میں کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کرے اور جو ہے اپنی بات ہے اس کو بیان بھی کرے, لیکن اخلاقیات سے ہے جو وہ آری نہ ہو. اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہی بات ہے, رولز ڈیفائنڈ ہیں. لیکن جب مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے تو قوام کا مطلب حاکم نہیں ہے. ہمارے مرد حکمران بن جاتے ہیں اپنے گھروں میں. پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے اترتا ہے, تو ان کے لیے سب سے کمزور ان کی بیوی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں. تو وہ سارے کا سارا جو نزلہ ہے وہ ان دونوں پہ اترتا ہے. تو جو مرد کو قوام بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عزت, اس کی رہائش, اس کا کھانا پینا, اس کی سب سے بڑی اس کی وہ کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ, ہر چیز کا خیال رکھنا یہ اس مرد کے اوپر فرض ہے. لیکن ہمارے یہاں پر مردانگی یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو آج اتنا کٹا تو میں نے اپنی بیوی کو آج یوں نیچے لگایا, میں نے اپنے بچوں کو 2 لگائی رکھ کے. کیوں؟ کیونکہ بچوں کو لگائی نہ جائیں تو وہ بچے جو ہے نا وہ سمجھتے نہیں ہیں. آج کل جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں جی وہ پرانے زمانے میں بھی تو بچے تھے نا. میں کہہ رہا ہوں پرانے زمانے کے بچے, میں ہوں اس پرانے زمانے کا بچہ. ہم سے پوچھو کہ ہمارے دلوں پہ کیا بیتتی تھی, ٹھیک ہے. سو اس لیے یہ وہ خوف کی محبت تھی, محبت کی محبت نہیں تھی, ٹھیک ہے. آپ باؤنڈریز ڈیفائن کریں. فیملیز میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ باؤنڈریز ڈیفائن کریں, ہر ایک کو اس باؤنڈری کے اندر بالکل آزادی کا حق. اسلام نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے. دیکھیں اسلام میں کوئی چیز حرام نہیں ہے جب تک کہ
جب تک کہ یہ میں ڈسکلیمر اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ لوگ سینٹینس کو کہیں غلط نہ لے لیں کہ ہر وہ چیز حلال ہے جب تک کہ اس کا ایکسپلیسٹ حکم نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد حاضر رہیں گے اس پر. ویلکم بیک ناظرین. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم پرسنل اور فیملی میں ایتھکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. محمد علی صاحب ہمارے ہاں یہ بھی تو بڑا المیہ ہے نا, جیسے آپ نے بات کی کہ مار کٹائی ہے اور خواتین پہ جو ہے ہسبینڈ کا دباؤ بھی ہوتا ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے فیملی لائف میں وہ یہی ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا, اس کی مینٹل ہیلتھ پر اس کا بہت زیادہ برا جو ہے وہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو خاتون ہے وہ اپنے گھر کے جو کام ہے یا اپنی جو لائف ہے اس کو بہتر طریقے سے پھر سر انجام نہیں دے پا رہی ہوتی, اور بہت زیادہ ایشوز بھی بہت زیادہ بن جاتے ہیں, کانفلکٹس ہو جاتے ہیں, اور پھر اس وجہ سے ہمارا ڈائیورس ریٹ بھی تو کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. جی میرا آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور یہی ہماری معاشرتی اخلاقیات کی سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہمیں بچپن سے کچھ چیزیں ایسی دکھائی جاتی ہیں کہ ماؤں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا تو بس بیٹا ہے, بیٹا جو مرضی غلط کر لے گا اس کو میں نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور بیٹیوں کو شروع سے بتایا جاتا ہے کہ یہ بھائی ہیں, یہ جناب جب تم بڑی ہوگی شادی ہوگی تمہارے شوہر ہیں, یہ جو بھی غلط کریں گے تمہیں بس برداشت کرنا ہے. تو ہمیں لفظ برداشت کو ہم نے صبر سمجھ لیا ہے. صبر برداشت کا نام نہیں ہے. صبر میں بہت ساری حکمتیں شامل ہیں. صبر کا صرف ایک ایسپیکٹ آؤٹ آف 10 از برداشت, 9 حصے اس کے کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے, جن میں حکمت از ون آف دا انگریڈینٹس. تو ہمارے یہاں پر چونکہ یہ بچپن سے یہ تربیت ہو رہی ہے معاشرے میں. ایک دیکھیں عورت, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی مرد ایسے ہیں معاشرے میں, مرد ویسے ہیں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی مرد کی تربیت کس نے کی ہے؟ عورت نے تو کی ہے. اب وہ عورت ہی اس کے مائنڈ میں یہ ڈالتی ہے کہ تم نے جب بہو ہوگا نا, بہو آ جائے گی, ٹھیک ہے, تو وہ بہو جب آتی ہے تو وہ بہو کے آنے کے ساتھ ساتھ پھر ٹگ آف وار شروع ہو جاتی ہے. یہ دونوں سائڈوں کو یہ بات سمجھنی ہے کہ مرد اور عورت اگر وہ شادی کرتے ہیں تو دے شوڈ بی بیسٹ فرینڈز, تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات کرنے میں ان کو پیار میں رہنے میں ان کو خوشی محسوس ہو. جب وہ خوش ہوں گے, وہ اپنے دوسرے کے اخلاق کا, ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں گے, تو آگے وہ یہی چیز اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوں گے, اور بچے بھی یہ چیز محسوس کریں گے کہ یار ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے. جب بہن بھائیوں میں اس چیز کا معیار نہیں ہوگا کہ بیٹا جو ہے وہ تو رات کو 2 بجے بھی گھر آ سکتا ہے اور بیٹی کو 5 بجے مار پڑنا شروع ہو جائے گی کہ تو گھر سے باہر کیوں نکلی ہے, ٹھیک ہے, تو جب یہ ایکویلٹی قائم ہونا شروع گھر میں ہوگی تو گھر کی اخلاقیات ٹھیک ہوگی تو معاشرے کی اخلاقیات آٹومیٹکلی. بالکل. محمد علی صاحب جیسے آپ نے بات کی نا کہ عورت ہی پرورش کرتی ہے بچے کی, اور آپ نے کہا کہ بہو آتی ہے, تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ خواتین کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں. اگر جو ہے ایک مسز ہے, اس کی طبیعت خراب ہے, اس کے ہسبینڈ نے اس کو چائے بنا کے دے دی ہے, تو جس طرح کی باتیں ایک جو ہے ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ تو بھئی بہو آتے ساتھ ہی اس کی خدمتوں میں لگ گیا, اس کے پیچھے ہے, اور جس طرح کے الفاظ یوز ہوتے ہیں وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں. تو خواتین ہی جو ہیں خواتین کو ایک بہتر زندگی گزارتے نہیں دیکھ پا رہی ہوتی. زیادہ تر ہمارے ہاں جو گھر کے مسائل ہیں, جو فیملی ایشوز ہیں, کیونکہ مرد حضرات تو گئے ہوئے تھے کام کرنے, جو خواتین آفس میں نہیں جاتی یا جاتی بھی ہیں ان کی لائف بھی بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے کہ دیر سے آئی, کھانا کون بنائے گا, اور اس طرح کے ایشوز. اور جو گھر پر ہوتی ہیں خواتین, جیسے ہی جو ہے مرد حضرات گھر آتے ہیں اس کے ساتھ شکایات کا انبار لگ جاتا ہے کہ جو بیوی ہے وہ اپنی ساس کی شکایات لگا رہی ہوتی ہے, ساس جو ہے وہ بہو کی لگا رہی ہوتی ہے, اور اتنے زیادہ مسائل بڑھ گئے ہیں اس وجہ سے. جی بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کو ایگزسٹنس ایک کانسیپٹ ہے وہ ہم لوگ نہیں سمجھ پائے آج تک. کو ایگزسٹنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازم نہیں کہ یہ ایک شعر ہے کہ یہ بات دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے, لازم نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال ہو, ٹھیک ہے. تو یہ جو کو ایگزسٹنس ہے ضروری نہیں کہ وہ اس کا مطلب یہ کہ جو میں چاہتا ہوں یا جیسے میں چاہتی ہوں ویسے ہی ہونا چاہیے. کو ایگزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی خوش رہو میں بھی خوش رہوں, تم بھی جیو میں بھی جیوں, ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں پر جو ٹگ آف وار شروع ہوتی ہے نا ساس اور بہو کے درمیان, وہ ہے سپریمیسی کی. کس کی سپریمیسی؟ اس بیچارے مرد کی کہ جس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ماں کے پیروں میں جنت ہے اور بیوی کے پیروں میں بچوں کی جنت ہے, میں کس کی جنت چھینوں کس کی نہ چھینوں, ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ باہر سے جب آتا ہے تو آتے ہی وہ باہر آنے سے پہلے ہی سارا کچھ جو ہے نا وہ میسجنگ شروع ہو چکی ہوتی ہے.
اس کے لیے جو ہے نا ایک چیز ہماری عورتوں کی بھی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے اس معاملے میں کہ وہ یہ سمجھیں کہ بھائی اگر آپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو بچہ ہے یا بچی ہے جو بھی جس کی بھی آپ کر رہے ہیں، وہ جس انسان کے ساتھ جا کے رہنا ہے اس کو اس کے لیے تیار کرنا ہے آپ نے، چاہے وہ میاں ہے چاہے بیوی ہے، دونوں کی تیاری اس طرح ہونی چاہیے کہ اب آپ نے ایک نئی زندگی آپ کی زندگی میں آنی ہے. تو مطلب میں ابھی اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا کچھ دن پہلے، میں نے کہا بیٹا جب آپ کی شادی ہوگی نا تو یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو ول کیپ یور وائف ہیپی اینڈ یو شوڈ ایکچولی بی اسٹیئنگ ان اے سیپریٹ ہاؤس. آپ نے ہمارے ساتھ نہیں رکھنا اس کو تاکہ آپ لوگ اپنے سکون سے اپنی زندگی گزار سکو. بالکل، ایک پرسنل اسپیس ہونی چاہیے، پرسنل اسپیس بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. اس پہ لوگ اعتراض کریں گے جی یہ کیا بات کی آپ نے، آپ گھر توڑ رہے ہیں. بھائی یہ گھر توڑ نہیں رہے، گھر جوڑ رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، میں ان کا قصہ آپ کو چھوٹا سا سنا دیتا ہوں. وہ ان کے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، لاسٹ ایئر ان کی ڈیتھ ہوئی. تو وہ کہنے لگے کہ جب اس کی شادی ہوئی نا تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ بھائی سب سے پہلا کام اپنی بیوی کو پہلی رات سے لے کر پہلی رات سے انہوں نے کہا الگ گھر میں رکھو گے تو پھر. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیگم سے کہا، بیگم نے کہنے لگی کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا نہیں ہم تو اپنے گھر جائیں گے. تو بیگم کہنے لگی اچھا وہ صبح امی کی طرف جانا ہے، جب جو اپنے گھر آپ جائیں گے تو پھر مجھے اٹھا لیجیے گا. تو کہتا ہے میں نے اپنی بیگم سے کہا، میں نے کہا میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا تیرا رشتہ ہم سے بیٹے کا ہے اور اس کا رشتہ ہم سے تیری بیوی کا ہے، تم ایسے کرنا اس کو اپنا رشتہ ہم سے خود بنانے دینا. تو اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ دیکھو میں تو اپنے والدین کے گھر جاؤں گا ملنے، اگر تم نے چلنا ہے تو خود اٹھ جانا اور تم نے مجھے اپنا رشتہ ان سے خود بنانا ہے، جیسا مرضی بناؤ. میرے لیے وہ میری ماں باپ ہے، تم میری بیوی ہو، تو ہم تو تینوں ٹرائنگل میں تینوں امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اچھا اس کے والدین جو تھے وہ ماشاءاللہ اس معاملے میں بالکل میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں کہ وہ دے ایکچولی اسٹوڈ بائی دس کانسیپٹ. ٹھیک ہے کہ اور ان کا جتنا ہیلدی ریلیشن شپ ہے نا ان فیملیز کا، ان کے 2 بیٹے ہیں اور دونوں بہوؤں کے ساتھ جو ان کا ریلیشن شپ ہے وہ میں نے بہت ہی کم گھروں میں دیکھا ہے اتنا ہیلدی ریلیشن شپ. ٹھیک ہے، ریلیشن شپ میں ہیلدی ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے ریلیشن شپس. محمد علی صاحب اب جس طرح ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے اور جو ڈیجیٹل ایتھکس ہیں اس کا تو لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. ہم کسی کی بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں ریسٹورینٹ میں جا کے اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، لوگ نیچے سے ان پہ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایکٹر کوئی ایکٹریس یا کوئی بھی انفلوئنسر یا کوئی بھی ایسا پرسن جو اپنی اچیومنٹ کوئی جو ہے اس کو ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ڈال رہا ہوتا ہے تو اس کو ہیراسمنٹ کے ایشوز خواتین کو اسپیشلی بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں. تو ڈیجیٹل ایتھکس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈیجیٹل ایتھکس کا اور یا نارمل ایتھکس دونوں میں ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تماشبین قوم بن چکے ہیں. ہمیں تماشا دیکھنے میں مزہ آتا ہے، دوسرے کی تکلیف پہ نمک چھڑکنے میں، دوسرے کے زخم کو کریدنے میں ہمیں خوشی ملتی ہے. وہ کام پہلے ہم محلے میں کرتے تھے، وہ محلے میں وہ کانسیپٹ جسے کہتے تھے پھپا کٹنی کا کانسیپٹ، کہ وہ ایک عورت وہ بیٹھ کے دوسرے کی لگائی بجھائی کرتی تھی، یا جو محلے کے بابے ہوتے تھے وہ بیٹھ کے کرتے تھے. پھر وہی کانسیپٹ جو ہے وہ محلے سے نکل کے میڈیا میں آیا اور میڈیا سے اب ڈیجیٹل میڈیا میں آ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو انفارچونیٹلی ہمیں کیونکہ ہم اپنے اندر نہیں جھانکتے، اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ یار میں نے کیا کچھ غلط کیا ہوا ہے. میرے سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں، میں اپنی غلطیوں کو سدھار لوں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو ویڈیوز بنانے کا کانسیپٹ ہے، آپ کی سوچ ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح دوسروں کی تشہیر کرتے ہیں، سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر کٹ اس کے اوپر آیتیں ہیں، 2 آیتیں وہ نازل کی ہوئی ہیں. میں لوگوں کو یہ بڑا انکریج کروں گا کہ آپ پلیز سورہ حجرات کو پڑھیں کہ یہ جو ایمان والے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، وہ عیب بتاتے نہیں ہیں. ہمارے صحابہ نے یہ بات کر کے دکھائی. غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی جو کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے تو ان میں سے ایک صحابی میرے ذہن سے چاہے بات کرتے ہوئے نام سلپ ہو گیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آ کے بیٹھے تو معافی مانگنے کے لیے، کچھ 2 یا 3 صحابہ تھے جن کی معافی ہوئی تھی، ان میں سے وہ ایک تھے. تو وہاں پر ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بغیر عذر کے پیچھے رہے. اچھا اب ان صحابی نے اس بات پہ یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے تلوار نکال کے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. ہمیں ہسٹری میں ان صحابی کا نام تو ملتا ہے، پر اس صحابی جس نے یہ بات کی تھی ان کے نام کا ذکر کہیں نہیں ملتا، کیونکہ کسی بھی صحابی نے ان کے نام کی تشہیر نہیں کی کہ یار انہوں نے ان کے بارے میں ایسی بات کہی ہے. اسی طرح بے تحاشا ہمیں ایسے اور واقعات سیرت میں ملتے ہیں کہ جہاں پر نیگیٹو چیزیں ہوتی تھیں، آپ اور مجھ تک نہیں پہنچے. مثلا وہ بدبخت، وہ ملعون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار بولا کرتے تھے، ہمیں آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اشعار کیا تھے،
کیونکہ صحابہ میڈ شور کہ کوئی نیگیٹو چیز آگے مت جائے، پازیٹیو چیزوں کو آگے بڑھاتے تھے. اور یہی چیز سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ایمان والوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں. جب آپ دوسرے کے عیب چھپائیں گے تو میرا رب آپ کے عیب چھپائے گا. لوگ جب کہتے ہیں نا میری ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو میں ان کو کہتا ہوں سب سے پہلے دیکھو تم نے کہیں کسی کا عیب تو نہیں اجاگر کیا. یہ سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے تمہاری دعاؤں کے نہ قبول ہونے کی، کیونکہ اللہ حقوق اللہ کو معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد کو نہیں کرے گا. جی محمد علی صاحب، یہ دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا المیہ ہے، ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بس کوئی چیز نیگیٹو ہاتھ لگ جائے ہم نے اس کو جو ہے آگے اتنا پھیلانا ہے اور اس میں لگا کے آگے باتیں کرنی ہے، رائی کا جو ہے پہاڑ ہم نے بنا کے اس کو آگے بھیجنا ہے. اور جس طرح سے ہمارے صحابہ تھے، ان کی تعلیمات تھیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ باتیں ہمیں نہیں پتا، ان صحابی کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم ہے، وہ اشعار بھی ہمیں نہیں معلوم، تو لیکن ہمارے ہاں تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. ہم تو کہتے ہیں کہ جی ایک تو ہم کسی پہ ایسے بلا وجہ الزام لگا دیتے ہیں، اور اگر فرض کریں کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کا جو پروپیگنڈا بنتا ہے وہ تو کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور ایک انسان ان باتوں کی وجہ سے اتنا زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے متعلق اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا پر اگر ہیراسمنٹ کے جو کیسز ہیں وہ اس قدر بڑھ گئے ہیں، سائبر بولنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو ان چیزوں کو ہم اوور کم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ بچوں کو کس طرح سے ہم ٹیچ کریں؟ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو کس طرح سے نیچے اتنی گالیاں لوگ بک رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ 5 سے 10 نیگیٹو کمنٹس جو ہیں وہ ضرور آئے ہوئے ہوتے ہیں. جی اس کی وجہ یہ ہے بڑی سمپل سی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ہم تماشبین قوم بن گئے ہیں. ہمیں دوسروں کو ہم ججز ہیں. میری ابھی مطلب یہ میں اکثر میری ویڈیوز پہ نا لوگوں نے کہا، میں پوری ویڈیو میری ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹ ایک ویڈیو میرے چینل پہ میں نے ڈالی تھی تو وہ بڑی ویڈیو ٹھیک تھی، ریسنٹ میں سب کچھ میں کوئی ایشو نہیں تھا. صرف ایک بندے نے اینڈ میں یہ کہا ہوا یار یہ مولوی بیٹھا ہوا ٹھیک نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ کیونکہ ہمیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کا شوق ہو گیا، یہ ایک ہابی بن گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہماری ہابی بن جاتی ہے، تو پھر ہابی میں تو ہمیں یہ ایڈکشن ہے نا. جس طرح دیکھیں ہم اسکرین ایڈکشن کی بات کرتے ہیں، ویڈیو ایڈکشن کی بات کرتے ہیں، سبسٹینس ایڈکشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایب نکالنا لوگوں کے یہ بھی ایک ایڈکشن بن گئی ہے ہمارے معاشرے کی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایڈکشن ہوتی ہی یہ ہے، ایڈکشن کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ کام جس کو کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں اور اس کے بغیر آپ سے رہا نہ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ایک ایڈکشن بن گئی ہوئی ہے. اسی لیے یہ گراس روٹ پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں سے گھروں میں شروع کریں، اسکولوں میں شروع کریں، اور ان کو باقاعدہ اس کے لیے تیار کریں کہ بھائی اگر آپ یہ دیکھیے، اچھا آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ اس طرح کمنٹس ڈال رہے ہوتے ہیں نا وہ معافی نہیں دیتے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ میں اس کو پکڑوں کہاں سے، اس کے پاس علم آیا تو آیا کیسے، یہ بات کیسے کر رہا ہے. ابھی میں نے ایک وہ ڈارک ویب پہ ایک میری ویڈیو تھی، اس پہ میں نے قصہ سنایا، اور میں نے اپنے سناتے ہوئے قصے میں باقاعدہ یہ کہا کہ ہمارے ہمسایوں کا یہ قصہ ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے ملک کا نام نہیں لیا. تو نیچے لوگوں نے نا دھڑا دھڑ یہ تو جی وہ پاکستان کی بنا کے جھوٹ بول رہا ہے. بھائی تم سن تو لو پوری بات. ٹھیک، تو ہمیں چونکہ ہم نے سننی نہیں ہے، ہم نے صرف پکڑنی ہے چیز تاکہ ہم اس کو بالکل ہی ایسا ہی ہے. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نادات ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں. ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں دوسروں کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اس کو چھپانا ہے. اگر اصلاح کرنی ہے کسی کی تو وہ اکیلے میں کرنی ہے، محافل میں بیٹھ کر کسی کا تماشا نہیں بنانا. اپنی نادات کو بدلیں، اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھائیں، اور خود کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے جو ہے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ہو.